السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا جاندن امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مقولہ مشہور ہے کہ جب سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، پورے عالم کو روشن کرتا ہے، تو چمگادڑ کی آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سورج کی روشنی کا شکوہ کرتا ہے، کیونکہ دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ آنکھ کھول نہیں سکتا۔ تو ایسی ہی مثال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کتاب و سنت کا چمکتا، چڑھتا اور دمکتا سورج ہے، جس کی علم و عرفان، معلومات اور اس کی کتاب و سنت کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں اور ادیان معاصرہ کے تناظر میں وہ پوری دنیا پر سورج بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، لاکھوں غیر مسلم کو مسلمان بنا چکے ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ تکریم، یہ اجلال اور یہ مقام و مرتبہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ اس قسم کی عالمی شہرت حاصل ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کے آگے اہل باطل، اہل شرک، اہل بدعت، اہل خرافات اور توحید کے مخالف اور شرک کے حامی لوگ ان کو دیکھ کر، ان کی روشنی کو دیکھ کر، ان کی نالج کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر چمگادڑ بنے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ انہیں گالم گلوچ سے اور برے القابات سے اور برے ناموں سے پکاریں گے، کیونکہ یہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے اور وتیرہ ہے اور وتیرہ رہے گا۔ اس سے شیخ ذاکر نائک حفظہ اللہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حق کی مزید معرفت عطا کرے، دین متین کی، کتاب و سنت کی، شریعت خداداد کی دعوت و تبلیغ اور ابلاغ کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور ان کے علوم و فیوض سے اور فیضان علمی سے، علمی روشنی سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ منور کرے اور اہل بدعات کو سمجھ دے، اہل شرک کو سمجھ دے، کتاب و سنت کے مخالف لوگوں کو سمجھ دے، غیر مسلموں کو سمجھ دے، ان کے علوم و فیوض،
کو سن کر سمجھ کر اللہ کی شریعت کو ماننے والے، کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہونے والے بنائے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں کامیاب و کامران کرے اور سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کو بھی سمجھ دے جو وہ کتاب و سنت کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کتاب و سنت کی دعوت ہر محفل میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے، متفق ہونے کے لیے، ایکا ہونے کے لیے، ایک جان ہونے کے لیے جو فارمولہ وہ پیش کر رہے ہیں کہ توحید پر جمع ہو جائیں، کتاب و سنت پر جمع ہو جائیں، اور اپنے اپنے 1.5 انچ کی مسجدوں کو چھوڑ کر، 1.5 انچ کے مکاتب فکر کو چھوڑ کر اننی من المسلمین کے نظریہ کو، عقیدے کو اور سوچ کو اور فکر کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہی اللہ کی کتاب کی دعوت ہے، یہی آخر زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے، اور یہی دعوت ابراہیمی بھی ہے، اور یہی دعوت کل انبیاء بھی ہے، جس کی سمجھ اہل توحید کے سوا، اہل سنت کے سوا، قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمت کا پہاڑ اللہ تعالیٰ ان کو بنائے، اور ان کے فیوض و برکات سے امت مسلمہ کو اور امت کافرہ کو منور کرے، مستفید کرے، مستفیض کرے، مستنیر کرے، اور ان کے ذریعے دین حق کی صحیح سمجھ کل انسانوں کو عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جو لوگ ان کے خلاف دشنام ترازی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور گالم گلوچ کی بٹی گرم کر رہے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور ان کی تعلیمات، ان کی دعوت، ان کی سوچ اور ان کی اچھی فکر، جو انبیاء کی فکر ہے، جو صحابہ کی فکر ہے، جو اہل بیت کی فکر ہے، جو اہل حق کی فکر ہے، جو صالحین کی فکر ہے، جو متقین کی فکر ہے، جو اہل جنت کی فکر ہے، سب انسانوں کو یہ فکر دامنگیر کرے، اور یہی فکر دنیا میں بھی کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور آخرت میں جنت کا ٹکٹ دلوانے والی فکر ہے۔ یہ فکر ہر ایک کو لگنی چاہیے، اور اس فکر کے علاوہ اگر کسی نے مخالف فکر کو اپنایا، جو کتاب و سنت کی مخالف ہو، جو عقیدہ توحید کے منافی ہو، اور جو اعتصام بالکتاب و سنہ، اعتصام بحبل اللہ المتین کے خلاف ہو، وہ شیطانی راستہ ہے، وہ ابلیس کا راستہ ہے، اور وہ خواہش پرستوں کا راستہ ہے، وہ دوزخ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام مخالف، قرآن مخالف، سنت مخالف، عقیدہ توحید مخالف عقائد و نظریات اور افکار سے ہمیں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔